قال اللہ تعالی وبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ تھوڑی سی آواز کم کر جزاک اللہ۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور نے کروائی۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جس سے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ لگا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی عزت دیتا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پین بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری زینتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شیخ میں مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔
6 سال کی عمر ہوئی، ابا کی ریت کا مقام تھا، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنی در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقت و بڑا ہاتھ رکھا اور وہ آخری پیار بھری باتیں کہنا چاہیے، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق وولد طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ سے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا، سانس ٹوٹی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بار بار فرماتے کہ امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی دھڑک کو کھولا ہوگا، اندر ماں کا دست ہتھیلی رکھا، اوپر سے مٹی ڈال کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج وہ بھی کہہ سکتا تھا مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوئی جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی لہت رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، شاید کہ بار بار پلٹ کر دیکھتے ہوں کہ یہاں دوبارہ آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امٹ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاپ ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی پوجلیاں بھی جس میں پتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر داؤ بھی دیتا ہے۔ ایک طویل کٹھن دکھوں کا سفر کر لینے کے بعد ایک عرصے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضور اسلام نے ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلی ماں کی بات کو سن لیتا، زمانے کو بتایا کہ ماں کا وجود کتنا بہت، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یار، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، زمانے کی حالت اتنی دردناک تھی، الیاذ باللہ۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔
اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو اس قابل نہیں کہ معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے ہیں اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور پہ کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا بھی گڑا ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان صاحب بھائی فیکٹری میں وہ ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج یہ بیرون ملک جا کے روڈ پہ پتھر بھی ٹوٹنا پڑے تو اس میں خوشی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہن کے جہیز کی ساری چیزیں پوری کرنی ہیں۔ کہاں ذبح کرنے والا آج بیٹی کے لیے مزدوری کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے، کہاں زندہ درگور کرنے والا بھائی آج بہن کے لیے فیکٹری میں اوور ٹائم کو ڈبل شفٹ لگا رہا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج یہ مزدوریاں کر رہے ہیں، یہ آج یہ ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں۔ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے گڑتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہار عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی 20 یار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دوں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و نگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ تو میرے حضور مانتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور دور یتیم ہیں، لیکن جب رضا کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ اب ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔
اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی ہے رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے تو پوچھ دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوگا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آئی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتے نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ حضور والا اعلان نبوت کے بعد نہیں، میرے حضور تو وہ ہیں جو بہن کی گود میں بھی سردار ہی لگا کرتے ہیں۔ اور صرف دنیا میں نہیں، کل محشر کا میدان ہوگا اور چٹیل میدان میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اپنی مسندوں پہ اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہوں۔ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر 1.25 لاکھ کے قریب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اپنی مسندوں پہ جلوہ فراز ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک اور ان کے بعد حضور علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہوں گے، جن میں 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھی ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر ایک مسند ایسی لگائی جائے گی جس کا نام مقام محمود ہے اور اس پر میں محمد تشریف فرما اور کھربوں انسان حضور فرماتے لوائے حمد، رب کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری انسانیت مجھ محمد کے جھنڈے کے سائے تلے ہوگی۔ بہن کی گود میں بھی سردار لگتے ہیں، معاشر کے میدان میں بھی سردار ہی لگتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں سردار بڑی عطا کی۔ تو وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی، ربنا ابقلنا محمد، شادا میرے ویر محمد کو نظر نہ۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی اس قبیلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لیے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، حضور کا نام آیا ہے تو کلیجے تک ٹھنڈ نہیں پہنچی؟ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام اتنا میٹھا ہے کہ ساری دنیا کے شہد نہ چھوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا ہمارے قیدی چھڑا کے لو۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا
اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرے، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دی۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے گئے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کیا؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، قابل راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چمڑیں آ گئی، نگاہیں نیچی ڈالی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو بتایا دروازے پر بہن آنا کتنا بہت ہے، پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں پورا کرتا۔ میلاد میں تو ہم سب جمع ہو گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ بہن کی خوشیوں میں کون ہے جو جمع ہوتا ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کیا کرتا ہے، اور کون ہے جو بہنوں سے محبت کرتا ہے۔ بیٹیوں سے شفقت کیجیے، بہنوں کے سروں پر پیار کے ہاتھ رکھیے، میلاد والے آقا کا یہی پیغام ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہماری بہنیں ہم سے 6 سالوں کی ناراض ہیں اور ہمارا میلاد کوئی قضا نہیں ہو رہا، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا ایک لمحے نہیں ہوگا کہ جن کے میلاد کے لیے میں جو ہے وہ سال سے روٹین بنائی ہے، ان کا پیغام کدھر ہے، ان کی بات کدھر ہے، اور ان کا اسوہ نور کدھر ہے؟ اس پر رک کر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ یہ بالکل واضح فیصلہ ہے قرآن کا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بہو کو تانا نہ دو، بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہو۔ جس طرح جو ہے وہ بیٹوں والی بہو سے پیار کرتے ہو، اسی طرح بیٹیوں والی بہو کے بھی سر پہ شفقت کے ہی ہاتھ رکھو، یہ اس کی تقسیم ہے۔ بہنوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھیے۔ میں یہ کہتا ہوں اس دور کے اندر ہر شخص جو ہے وہ 1 روپے کا بھی حساب دینا چاہتا ہے، کوئی 1 روپیہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس دور میں کتنی بہنیں ہیں کہ جب بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے باپ کی جائیداد کا حصہ لینا ہے، تو وہ مسکرا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسے کیا کرنے ہیں،
باپ کی چوکھٹ سلامت رہے، ماں کا دروازہ کھلا رہے۔ ہم کہیں سال میں ایک رات گزارنے کی آئیں گی اور ہمیں وہ خوشی کی گزارنے کی مل جائے۔ آج بھی بہنیں بھائیوں کے لیے قربانی کے جذبے رکھتی ہیں، اپنی بہنوں سے قربانی کیجیے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی ہے، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی ہے، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔